ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک گاؤں میں نتاشا نام کی لڑکی اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ نتاشا دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے اس کی سوتیلی ماں اور بہن اس سے بہت جلتے تھے۔ دونوں ماں اور بیٹی نتاشا کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھتے تھے۔ وہ دونوں نتاشا سے گھر کا سارا کام کرواتی۔ پھر ایک دن نتاشا کی سوتیلی ماں اسے کہتی ہے کہ سن نتاشا کی بچی، آج میری بیٹی بھاونا کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، گھر کی اچھی طرح صفائی کر دے اور صفائی کے ساتھ ساتھ اچھے اور لذیذ کھانے بھی تیار کر۔ جب شام کو لڑکے والے بھاونا کو دیکھنے آتے ہیں تو نتاشا سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے۔ تب لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تو بھاونا کی ماں کہتی ہے، ارے بہن جی، یہ تو ہماری گھر کی نوکرانی ہے، اور غصے میں نتاشا سے کہتی ہے کہ اے لڑکی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا کے کچن میں برتن صاف کر۔ نتاشا کی خوبصورتی کے بعد لڑکے والے بھاونا کو بالکل پسند نہیں کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی کو بہت غصہ آتا ہے، اور غصہ نکالنے کے لیے وہ نتاشا کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ نتاشا کی بچی، آج تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ تو نتاشا کہتی ہے کہ ماں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھاونا کہتی ہے کہ ماں، یہ جان بوجھ کر لڑکے والوں کے سامنے آئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم اس کے سارے بال کاٹ کر گنجی بنا دیتے ہیں، تو اس طرح یہ بدصورت ہو جائے گی اور کوئی اسے پسند نہیں کرے گا۔ پھر دونوں ماں بیٹی نتاشا کے بال کاٹ کر اسے گنجی بنا دیتے ہیں۔ کچھ سمے بعد عدیل نام کا لڑکا نتاشا کے پڑوس میں رہنے آتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نتاشا کی سوتیلی ماں اور بہن نتاشا سے برا برتاؤ کرتے ہیں تو عدیل کو نتاشا پر ترس آتا ہے اور اسے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ نتاشا سے کہتا ہے کہ سنو لڑکی، میں تم سے بہت پریم کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولو کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ تو نتاشا کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کریں گے، کیونکہ میرے سر پر کوئی بال نہیں ہے، میں گنجی ہوں۔ تو عدیل کہتا ہے، مجھے تمہارے بالوں سے کوئی مطلب نہیں، تم مجھے بہت پسند ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں ایسے رہنا اچھا نہیں لگتا تو پاس کے گاؤں میں میری ممانی رہتی ہے، جو بہت بڑی جادوگرنی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ تمہارے بال واپس ٹھیک کر دے گی، تم کل میرے ساتھ چلو۔ یہ سب سن کر نتاشا کہتی ہے کہ عدیل، تم کتنے اچھے ہو اور میری کتنی فکر کرتے ہو، میں کل تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ اگلے دن عدیل نتاشا کو اپنی جادوگرنی ممانی کے پاس لے چلتا ہے، تو عدیل کی ممانی نتاشا کو ایک جادوئی ہیئر کریم اور چڑی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس جادوئی ہیئر کریم کے لگانے سے تمہارے سر پر بہت خوبصورت بال اگ آئیں گے، اور یہ جادوئی چڑی ہمیشہ برے لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ نتاشا جادوئی ہیئر کریم اور چڑی گھر لے آتی ہے اور جادوئی ہیئر کریم کا استعمال شروع کر دیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں نتاشا کے بہت خوبصورت بال آ جاتے ہیں۔ اب نتاشا کی خوبصورتی کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب بھاونا سے ہضم نہیں ہوتا اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ارے یہ تو پھر سے خوبصورت ہو گئی، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے گن گاتا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ بھاونا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی تم فکر مت کرو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا۔ اگلے دن وہ دونوں دھوکے سے نتاشا کو جنگل لے جاتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتاشا مدد کے لیے آوازیں لگاتی ہے، تب جادوئی چڑی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پیاری نتاشا،
تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب میں ان دونوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یہ دونوں یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر جادوئی چڑی دونوں کو زور زور سے بجلی کے جھٹکے دینے لگتی ہے تو دونوں کی چیخیں نکل جاتی ہے اور نتاشا سے مدد مانگتی ہے۔ تب نتاشا کو ان پر ترس آ جاتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی نتاشا سے معافی مانگتی ہے۔ اس طرح ان دونوں کو سبق مل جاتا ہے اور عمر بھر کے لیے سدھر جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد نتاشا کی عدیل سے شادی ہو جاتی ہے اور دونوں خوشی خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔